محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس جو آج سوال ہے اس پر میں روشنی ڈالوں گا، اس کے جواب کی طرف جاؤں گا. سوال ہے، دیوبندیوں اور سنیوں میں بنیادی اختلاف کن معاملات میں ہے؟ یہ ایک بڑا حساس اور وقت کی ضرورت ہے. یہ بڑا حساس سوال ہے. عام طور پر لوگ جو سمجھتے ہیں دیوبندیوں اور سنیوں میں اختلاف کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، تو عمومی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر پہ نہیں جاتے، مزارات پہ نہیں جاتے، پھر وہ صلاۃ والسلام نماز کے بعد نہیں پڑھتے، یا میلاد شریف نہیں کرتے، یا میلاد میں قیام نہیں کرتے، یا حی علی الصلاۃ پہ اقامت میں کھڑے نہیں ہوتے، اذان قبر نہیں دیتے، جھنڈیاں نہیں لگاتے، 12ویں نہیں مناتے، غوث اعظم کی محفل نہیں مناتے، بزرگان دین کے آراس نہیں مناتے، ان سب باتوں کی بنیاد پر وہ دیوبندی ہیں، اور جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں وہ سنی ہیں. عمومی طور پر ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے. یہ چیزیں بنیادی اختلاف کی نہیں ہیں، اور ان چیزوں میں اختلاف کرنا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں ان کا درجہ کسی کا اباحت کا درجہ ہے، کسی کا جائز کا درجہ ہے، کسی کا مستحب کا درجہ ہے، اس سے زیادہ درجہ نہیں ہے. صلاۃ والسلام پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن جائز ہے، مباح ہے. اذان قبر دینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر صلاۃ والسلام پڑھنا اجتماعی طور پر بس جائز ہے، باعث ثواب ہے. اذان قبر وہ تو ہو گیا. اس طریقے سے 12ویں شریف منانا، 11ویں شریف منانا، یہ باعث خیر و برکت ہیں، امور مستحبہ ہیں، جائز ہیں، اچھی باتیں ہیں. لیکن انہی چیزوں کو اگر کوئی واجب اور فرض تصور کر لے تو پھر وہ گمراہی میں چلا جائے گا. تو ان چیزوں کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے. دراصل سنیوں اور دیوبندیوں میں جو اختلاف ہے اور بنیادی باتیں ہیں اختلاف کی، وہ یہ ہے کہ ان کے پیشواؤں نے کچھ عبارتیں اپنی اپنی کتابوں میں غلط لکھیں، جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ میں تنقیص نظر آئی. وہ عبارتیں کیا کہ ایک شخص نے لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر بالفرض کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی انہوں نے اس طرح کا قول کیا، حالانکہ یہ قرآن کا صریح حکم ہے، خاتم النبیین ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. ایک شخص نے لکھ دیا کہ حضور کے علم غیب چوپایوں، بچوں، پاگلوں جیسا ہے. بعض علم غیب اگر ان کو ہے تو بعض علم غیب چوپایوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے. اس طرح سے لکھ دیا، جس سے شان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تنقیص ہوئی. اس طریقے سے ایک شخص نے لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں سنیوں اور دیوبندیوں میں اختلاف کی، یہ سب چیزیں ہیں. شان رسالت میں تنقیص، شان الوہیت میں تنقیص. تو ان سب چیزوں کی بنیاد پر سنیت اور دیوبندیت کا فرق ہے. تو آج بھی اگر کوئی ویسا عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی حضور اسلام کا کہ علم پاک کو جانوروں، پاگلوں، چوپایوں سے کوئی تشبیہ نہیں دیتا، اس تشبیہ دینے کو وہ کفر جانتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی امکان کذب باری کا قول نہیں کرتا، اور جو قول کرے امکان کذب باری کا، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا کہنے والے کو وہ کافر اگر کہتے ہیں، تو آج بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. بنیادی باتوں میں بنیادی باتیں یہی ہیں اختلاف کی. اگر یہ سب چیزیں اٹھ جائیں تو کوئی اختلاف نہیں ان کے ساتھ ہمارا. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نیا نبی
آنے کو ممکن جاننا اور ممکن جاننے والے کو مسلمان سمجھنا، تو یہاں پر ہمارا ان کا اختلاف ہو جائے گا۔ اگر ان کو وہ مسلمان نہ جانے تو پھر ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ تو عموماً آج کل کے جو دیابنا ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کو اگر آپ پوچھیں گے اور ان کو بولیں گے کہ کیا آپ کا بھی اس طرح کا نظریہ ہے، تو یہ سیدھا انکار کرتے ہیں۔ اگر ان کو بولیے کہ کیا اس طرح کا نظریہ رکھنے والے کو آپ مسلمان جانیں گے، تو اس جگہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب اتنی باتیں مل گئی تو اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، کوئی بیر نہیں ان کے ساتھ، کوئی نفرت نہیں ان کے ساتھ۔ حی علی الصلاۃ پر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سنیت سے نہیں نکل جائیں گے۔ اذان قبر نہیں دیتے ہیں، سنیت سے نہیں نکل جائیں گے۔ صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے ہیں، سنیت سے نہیں نکل جائیں گے۔ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے سنیت سے نہیں نکل جائیں گے۔ اعراس بزرگان نہیں مناتے ہیں، ان کی وجہ سے سنیت سے نہیں نکل جائیں گے۔ بلکہ بنیادی باتیں جو ہیں، جو دو چار باتیں میں نے بتائی ہیں، ان باتوں کا اگر کوئی اقراری ہے اور یا اقراری نہیں ہے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں کو وہ مسلمان جانتا ہے، تو پھر اس سے ہمارا جھگڑا ہے، اختلاف ہے۔ ہم ایسے کو مسلمان نہیں جان پائیں گے، چونکہ نص قطعی سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا ثابت ہے۔ ظاہر بات ہے جھوٹ بولنا عیب ہے، اور یہ عیب کو اللہ کی طرف کوئی منسوب کر دے اور ممکن مان لے تو یہ شان الوہیت میں توہین ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ یہ چیزیں جن کے اندر نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رہنا چاہیے کہ بنیادی باتیں جو اختلاف کی ہیں وہ یہ سب باتیں ہیں، اور یہ فروعی مسائل ہیں۔ ان فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فروعی مسائل میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی امام اعظم کے مسائل، امام ابو یوسف کے مسائل، امام ظفر کے مسائل، امام محمد کے مسائل۔ ان ائمہ کرام کے درمیان بھی بے شمار مسائل میں اختلاف ہے، تو ان اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تدلیل بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، بنیادی باتوں میں اختلاف ہو تو یقیناً ہمارا ان کے ساتھ بیر ہے، ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا شدید اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ان بنیادی عقائد میں ہمارے شریک ہیں تو آج بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی۔